بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس سیٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے امپارٹینس آف اوشنز واٹر ان آور لیوز، یہاں سے پیج نمبر 8۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ امپارٹینس آف اوشنز واٹر ان آور لیوز، ہماری زندگی میں بحری پانی کی اہمیت یا سمندری پانی کی اہمیت۔ ارتھ از اے واٹر ورلڈ، زمین پانی کی دنیا ہے، یعنی زمین پر پانی کثیر مقدار میں موجود ہے۔ Life owes its existence on the earth because of presence of a huge reservoir of water. زمین پر پانی کی کثیر مقدار موجود ہونے کی وجہ سے زندگی کا وجود قائم ہے۔ This makes the earth unique from other planets of the solar system. زمین کی یہ خاصیت اس کو نظام شمسی میں موجود سیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ The importance of oceans can be summarized in following points. سمندروں کی اہمیت کو مندرجہ ذیل نکات میں سمرائز کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا خلاصہ نکالا جا سکتا ہے۔ Oceans have a great potential for wave and tidal power. سمندروں میں موج اور مدجزر کی قوت پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ Oceans have vital economic importance due to tourism. سمندروں میں سیاحت کی وجہ سے یا سیاحت کے باعث بہت زیادہ اقتصادی یا معاشی اہمیت ہے۔ particularly island countries like سری لنکا، خاص طور پر جزیروں پر مشتمل ممالک جیسا کہ سری لنکا۔ Oceans are a source of minerals like oil, gas and salt. سمندر تیل، گیس اور نمک جیسے معدنیات کا ایک ذریعہ ہے۔ Oceans are rich source of fishes. سمندر مچھلی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ Oceans are the world highways. سمندر دنیا کے ہائی وے کی طرح ہے، یا دنیا کی ہائی وے ہے، یعنی دنیا کے ہائی وے کی طرح ہے۔ ہائی ویز جن پر گاڑیاں چلتی ہے۔ Transportation of oil, minerals, consumer goods and food are transported through oceans. تیل، معدنیات، استعمال ہونے والا سامان اور خوراک سمندروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ Phytoplankton is a microscopic plant. فائٹوپلینکٹن یہ ایک پودے کا نام ہے۔ فائٹوپلینکٹن خوردبین سے دکھائی دینے والا ایک پودا ہے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر these tiny little organism، یہ انتہائی چھوٹے جاندار ایکٹ ان دا سیم وے، اس طریقے سے عمل کرتے ہیں as tree leaves do on land، جس طرح درخت کے پتے زمین پر کرتے ہیں یا زمین پر عمل کرتے ہیں۔ فائٹوپلینکٹن absorbs کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ جو فائٹوپلینکٹن کا پودا ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے and releases آکسیجن، اور آکسیجن خارج کرتا ہے۔ Many creatures depend and live in the oceans. بہت سے مخلوقات یعنی بہت سی جاندار چیزیں یا جاندار اشیاء
سمندروں پر انحصار رکھتے ہیں، ان کا انحصار سمندروں پر ہوتا ہے بہت سے جاندار اشیاء کا، اور سمندروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ The oceans are home for the abundance of organisms on our planet۔ اچھا، سمندر ہماری زندگی پر موجود کثیر تعداد میں جاندار اشیاء کا مسکن ہے یا گھر ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اوشنز اے سورس آف فوڈ۔ سمندر خوراک کا ایک ذریعہ کے طور پر، یا سمندر خوراک کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ The oceans have always been a source of food for human۔ سمندر ہمیشہ سے انسان کے لیے خوراک کا ذریعہ رہے ہیں۔ But until now only about 1% of mankind's food comes from the sea۔ لیکن اب تک انسانی خوراک کا صرف 1% سمندر سے آتا ہے and much of it is fish۔ اور اس کا زیادہ تر حصہ اور اس خوراک کا زیادہ حصہ یہ خوراک زیادہ تر مچھلی پر مشتمل ہے یا مچھلی سے آتا ہے۔ Oceans have always been an important and reliable source of food۔ سمندر ہمیشہ سے خوراک کا ایک اہم اور قابل اعتماد یا قابل بھروسہ ذریعہ رہے ہیں۔ The importance of seafood in the human diet۔ انسانی غذا میں سمندری خوراک کی اہمیت varies greatly around the world۔ دنیا میں اس میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ One of the main services provided by the oceans to human societies۔ اچھا، سمندر انسانوں کے لیے جو بڑے خدمات سر انجام دے رہا ہے ان میں سے ایک خدمت از دا سروس آف فوڈ۔ وہ خوراک کی خدمت ہے، یعنی وہ خوراک کا مہیا کرنا ہے۔ پس دی یوٹیلائزیشن آف فش اینڈ ایکواکلچر resources should be made sustainable in order to safeguard future benefits۔ اچھا، اس لیے مچھلی کا استعمال اور سمندروں میں موجود آبی وسائل کا استعمال should be made sustainable کو محفوظ بنانا چاہیے۔ in order to safeguard future benefits، تاکہ مستقبل میں حاصل ہونے والے فوائد کو محفوظ بنایا جا سکے، تاکہ مستقبل میں سمندروں سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے انہیں محفوظ بنایا جا سکے یا ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ جب میں چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔